بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں قرآن میں کتنے الف ہیں؟ اگر یہی سوال آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ قرآن مجید میں تو لاتعداد بے شمار الف ہیں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو آپ کو ہر آیت بلکہ ہر صفحے صورتیں جس حروف کو بھی دیکھیں گے آپ کو بے شمار الف دکھنے کو ملیں گے۔ کیا آپ لوگ اتنے الف دکھنے کے بعد یہ بات جانتے ہیں کہ ان میں کچھ الف زائد ہیں جو بعض دفعہ پڑھے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو نہیں پڑھا جاتا؟ اب آپ یہ بات سننے کے بعد کنفیوز ہو جائیں گے کہ اتنے الف ہیں اور ہمیں کون سا الف کو پڑھنا ہے اور کون سا الف کو نہیں پڑھنا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آسان اور عام فہم سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ کر دیا تو آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور قرآن مجید کے اندر آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی بہن بھائی اس قاعدے کو نہیں جانتا تو اس کو بھی جب اس قاعدے کا پتہ چل جائے گا تو وہ بھی قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا بلکہ خوشحالی سے پڑھنا بھی سیکھ جائے گا، اور اس کا اجر اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے بارے میں، یعنی زائد الف کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ زائد الف ہوتا کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کی ایگزامپلز کیا ہیں۔ تو آپ اس کو آسان اور عام فہم طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں جانتے ہیں کہ زائد الف ہوتا کیا ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس کو اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں کہ اس لکیر کو کیا کہتے ہیں، یہ لکیر جیسی چیز کا نام کیا ہے، یا پھر کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ الف ہے۔ ہر کوئی جب بھی اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو الف ہی پڑھے گا۔ اب اگر اس الف پر چھوٹا سا گول دائرہ ڈالا جائے، یعنی سرکل جیسی شیپ ڈالی جائے، تو سب کیا بولیں گے؟ پھر بھی سب اس کو الف ہی کہیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بات بولوں گی کہ یہ الف نہیں ہے، یہ زائد الف ہے۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے اور یہ سوال کریں گے کہ زائد الف کیسے ہوا، کیونکہ یہ تو الف ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی پہچان کراتی ہوں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر کہیں بھی ایسا الف آ جائے جس پر ایسا چھوٹا سا گول نشان ہو، یعنی زیرو جیسا نشان ہو، الف کے اوپر آپ کو دکھ رہا ہو، تو آپ نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ زائد الف ہے۔ زائد الف کسے کہتے ہیں؟ ایڈیشنل کو، یعنی جو علاوہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ ایسا الف دیکھیں، یعنی جس پر گول سا نشان ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو الف یہاں پر ہے وہ زائد الف ہے۔ بس آپ نے اس پہچان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے قاعدے کی طرف۔ آج کی کلاس میں آپ کو 2 پوائنٹس بتانے والی ہوں۔ ان 2 پوائنٹس کو یاد رکھنے کے بعد آج کی کلاس آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن مجید میں اتنی تعداد کے اندر الف ہونے کے باوجود آپ جان سکیں گے کہ کہاں پر ہم نے کون سا الف پڑھنا ہے اور کون سا الف نہیں پڑھنا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم پہلا پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کے اندر 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں زائد الف ہوتا ہے۔ اب زائد الف کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا جس کے اوپر چھوٹا سا گول سا نشان ہو، یہ قرآن میں دیا گیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کے اندر 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں زائد الف ہوتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ اس پر وقف کریں یا سٹاپ کرتے ہو تو آپ نے اس الف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پر سٹاپ نہیں کرتے تو آپ کو اس الف کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں،
جن کے آخر میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد الف ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا گول سا نشان دیا ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے، اگر آپ اس حروف پر سٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو اس الف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس الف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پر سٹاپ نہیں کرتے تو آپ کو اس الف کو نہیں پڑھنا ہوتا اور اگلی والی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پہچان بھی ہو گئی، قاعدہ بھی سمجھ لیا اور پوائنٹ کو بھی سمجھ لیا۔ اب ہم ان 7 کلمات کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سورۃ کہف آیت نمبر 38 کے اندر۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ تو آپ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا والا حرف کو دیکھیے، لَٰكِنَّ ہے۔ یہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کتنے حروف ہیں اس میں، تو آپ یقیناً جواب میں 4 ہی بولیں گے، لام، کاف، نون، الف۔ اب لکنہ کے جو لاسٹ والا حرف یعنی الف جو ہے، اس کے اوپر کیا ہے ذہن میں لائیے۔ آپ دیکھیے کہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے، یعنی سرکل جیسی شیپ ہے۔ تو یقیناً آپ نے پہچان کر لی کہ الف کے اوپر جو یہ گول آیا ہے یہ الف زائد ہے۔ کیا ہے؟ یہ الف زائد ہے۔ اب پوائنٹ کو یاد رکھو، پوائنٹ میں آپ کو کیا بتایا گیا؟ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایسی الف کو دیکھو جس پر گول نشان ہو اور اگر آپ اس حروف پر وقف کرو تو آپ کو اس الف کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اس حرف کو اگلے والے حرف سے ملا کر یعنی روانی سے پڑھتے ہو تو آپ کو اس الف کو نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیے اس حرف کو، لاکنہ، لاکنہ۔ اگر میں یہاں لاکنہ پر رکتی ہوں، وقف کرتی ہوں یا پھر میرا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے اس الف کو پڑھنا ہوگا۔ کیسے؟ لاکنہ، لاکنہ۔ اگر میں اس آیت کریمہ کو روانی سے پڑھتی ہوں، لاکنہ پر وقف نہیں کرتی تو مجھے اس الف کو نہیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ میں یہی بتایا کہ اس الف کو وقف کرنے کی صورت یا پھر رکنے کی صورت یا پھر سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ اس الف پر نہیں رکتے، نہیں وقف کرتے تو پھر آپ اس الف کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ دیکھیے ہم پڑھیں گے، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، كِنَّ هُوَ اللَّهُ، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف نون زبر نا کو پڑھا، الف کو نہیں پڑھا۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ، كِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ اصل میں تھا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن یہاں پر جو یہ الف ہے وہ زائد ہے اور اس کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے یہاں پر وقف نہیں کیا۔ اگر میں یہاں پر وقف کرتی تو مجھے پڑھنا تھا لَٰكِنَّ، تو یہاں پر میں رک گئی تو الف کو میں نے پڑھا۔ اگر میں یہاں پر وقف کیے بغیر، رکے بغیر اس آیت کریمہ کو پڑھتی ہوں تو کیسے پڑھوں گی؟ میں پڑھوں گی لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، كِنَّ هُوَ اللَّهُ، كِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي۔ تو میں نے نون زبر نا کو پڑھا، الف کو نہیں پڑھا۔ تو سمجھ میں آیا آپ کو پہلا کلمہ۔ تو چلیے دوسرے کلمے کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 کے اندر۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنی اسکرین پر غور سے دیکھیے، ہم نے لکھا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اب اس میں الظُّنُونَ کا جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں، الظُّنُونَ کے لاسٹ میں کیا ہے؟ الف ہے۔ کون سا الف ہے؟ زائد ہے۔ تو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس الف کے اوپر گول جیسا نشان ہے، تو ہم نے اس کے پوائنٹ میں کیا یاد کیا کہ اگر آپ اس حرف پر وقف کرتے ہو یا پھر سٹاپ کرتے ہو تو آپ کو پھر یہ الف پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اس حرف پر وقف نہیں کرتے یا اس پر نہیں رکتے تو پھر آپ کو یہ الف پڑھنا نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہلے اس پر رکتی ہوں اور اس کو پڑھتی ہوں۔ کیسے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔
تو میں یہاں پر رکی. الظنونا. اب الظنونا کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ ہنالکا سے شروع ہو رہی ہے. اگر میں الظنونا کو ہنالکا والی آیت سے ملا کر پڑھتی ہوں تو آپ کو پوائنٹ یاد ہوگا کہ اگر ہم نے اگلی آیت کو ملا کر پڑھا تو الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ. اصل میں ظنونا ہنالک تھا مگر میں نے پڑھا ظنونا ہنالک. میں نے نون زبر نا کو پڑھا، الف کو نہیں پڑھا وصل کی صورت میں. امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. اب میں چلتی ہوں تیسری مثال کی طرف جس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 کے اندر. تو یہاں آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے ہم نے لکھا وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. اب اس کے اندر جو الرسول کا آپ جو یہ لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں جو الف ہے وہ زائد ہے. کیسے ہے؟ آپ کیسے پہچان کریں گے؟ اس کے اوپر گول نشان ہے، گول سا دائرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ زائد الف ہے. اور ہم نے اس کے پوائنٹ میں یہ سمجھا کہ اگر ہم اس حرف پر سٹاپ کرتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو ہمیں یہ الف کو پڑھنا ہوگا. اگر ہم روانی سے پڑھتے ہیں یعنی وصل کرتے ہیں تو ہمیں اس الف کو نہیں پڑھنا. بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رکنے یا سٹاپ کرنے کی صورت میں یہ زائد الف پڑھا جائے گا، جبکہ اگلی آیت یا اگلے حروف کو ساتھ ملا کر پڑھنے سے یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا. تو آئیے ہم اس کو پہلے سٹاپ کرنے کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا. تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. الرَّسُولَ. تو میں یہاں پر رکی، میں نے الرسول الرسول پڑھا، یعنی لام زبر الف لا پڑھا. لیکن اگر میں اگلی والی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھتی ہوں جو کالو سے شروع ہو رہی ہے تو میں کیسے پڑھوں گی؟ تو میں اس کو ایسے پڑھوں گی وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا. الرسول وقالوا. اصل میں یہ ایسے لکھا ہوا ہے الرسول وقالوا، لیکن الف کو اب نہیں پڑھنا. جب ہم اگلی آیت یا اگلے حروف کو ساتھ ملا کر یعنی روانی سے پڑھتے ہیں تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ تھا تیسرا کلمہ. اب چلتے ہیں چوتھے کلمے کی طرف جو ہمیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 میں جو کہ اس کے ساتھ والی آیت ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. اب جو السَّبِيلَ کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف ہے اور اس کے اوپر گول نشان ہے یعنی زائد الف ہے. اب آپ زائد الف کے پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے کہ پوائنٹ میں کیا بتایا گیا. پوائنٹ میں بتایا گیا کہ اگر اس گول نشان پر آپ وقف کرتے ہو یا سٹاپ کرتے ہو یا سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے رک جاتے ہو یا پھر اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اور آپ نے وقف کیا تو اس الف کو پڑھنا ہوگا. اگر اس پر نہیں رکتے تو اس الف کو بالکل نہیں پڑھنا، بالکل چھوڑ دینا ہے اور آگے سے شروع کرنا. تو آئیے پڑھتے ہیں. پہلے میں رکتی ہوں کیسے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. السَّبِيلَ. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. لام زبر الف لا، تو الف کو ہم نے پڑھا، لیکن اگر میں آگے اس کو پڑھوں روانی سے تو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. السَّبِيلَ رَبَّنَا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. لا ربنا نہیں پڑھنا کیونکہ وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. السَّبِيلَ رَبَّنَا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو چوتھا کلمہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا. اب چلتے ہیں پانچویں کلمے کی طرف. پانچواں کلمہ ہمیں ملے گا سورۃ دہر آیت نمبر 4 کے اندر. جیسے اِنَّا
अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला। अब जो इधर सलासिला का जो लफ्ज आया है इसके आखिर में क्या है, देखिए यहाँ पर भी जायद अलिफ है। अब बताने की जरूरत नहीं, आप देखिए अलिफ है और अलिफ के ऊपर गोल निशान है तो जायद है। तो हमने जाना कि जहाँ पर ऐसा अलिफ पर निशान हो तो वक़्फ़ करने की सूरत यानी रुकने की सूरत में इसको पढ़ा जाएगा। अगर नहीं रुकते तो बिल्कुल इसको छोड़ना होगा। तो मैं कैसे अब इसको पढ़ूंगी, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला। तो मैंने इसको ऐसे पढ़ा, लाम ज़बर अलिफ ला, यानी अलिफ को भी मैंने पढ़ा। अब अगर मैं अगले वाले हरफ को साथ मिलाकर पढ़ती हूँ तो इस अलिफ को बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो हम कैसे पढ़ेंगे फिर इसको, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला, सलासिला व अगलाला। तो मैंने कैसे पढ़ा, सलासिला व अगलाला। तो मैंने कैसे पढ़ा, अलिफ को बिल्कुल नहीं पढ़ा, अलिफ को बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमने ऐसे क्यों किया, हमने इसको इसलिए बिल्कुल अलिफ को छोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पर वक़्फ़ नहीं किया बल्कि रवानी से पढ़ा। हाँ, अगर हम सलासिला पर वक़्फ़ करते या रुकते तो फिर हमको इस अलिफ को पढ़ना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पांचवी मिसाल भी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं छठी मिसाल की तरफ जो हमें मिलती है सूरत दहर के अंदर आयत नंबर 15 के। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इस आयत को कि इसमें 2 दफा कवारीरा आया है। तो इन दोनों हरूफ में जायद अलिफ है। अगर हम पहले वाले कवारीरा पर रुकते हैं तो हमें इस अलिफ को पढ़ना होगा। अगर हम नहीं रुकते तो हमें इस अलिफ को बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस आयत को और बिल्कुल रवानी से पढ़ते हैं और कहीं भी स्टॉप यानी वक़्फ़ नहीं करते, यानी एक ही सांस में इसको पढ़ते हैं। जैसे व अक्वाबिन कानत कवारीर मिन फिद्दा। तो यहाँ पर आप देखिए कवारीर पढ़ा, जबकि असल में ये कवारीर था, लेकिन मैंने इसको कवारीर मिन फिद्दा पढ़ा। तो मैं यहाँ पर नहीं रुकी तो मैंने यहाँ इस अलिफ को नहीं पढ़ा। अगर मैं यहाँ रुकती तो फिर मुझे इस अलिफ को पढ़ना पड़ता, जैसा कि मैंने आपको ऊपर की मिसालों में समझाया। अब आखिरी कलमे की तरफ चलते हैं जो आपको कुरान में किसी भी जगह मिल सकता है। तो वो कौन सा कलमा है, अना का, हमजा नून अलिफ का। तो ये कुरान में किसी भी जगह आपको दिखने में मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो अलिफ है वो जायद है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर हम अगले हरफ को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें इस आना के अलिफ को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हम आना के अलिफ पर रुकते हैं तो फिर हमें इस अलिफ को पढ़ना होगा। तो आप इस हरूफ को देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 258 में, जैसे क़ाला अना उह्यी व उमीत, क़ाला अना उह्यी व उमीत। तो यहाँ पर आप देखिए क़ाला अना, यहाँ पर अना का लफ्ज़ आया है। तो यहाँ जो मैंने आपको 7 कलमात बताए उनको आप ज़हन में रखिए। उनके आखिर में जो अलिफ आता है उसको हमने किसी सूरत में पढ़ना और किसी सूरत में छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो भी अलिफ जायद का ही होगा, मगर वो लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ जायद होगा। लेकिन आपने उसको जहन में रखना है कि जो अलिफ जायद हरफ के लास्ट में आता है उसको हमने वक़्फ़ की सूरत में पढ़ना है, जबकि रवानी की सूरत में अलिफ जायद को बिल्कुल छोड़ देना है। बस आपने ये बात को याद रखना है कि लफ्ज़ के आखिरी हरफ यानी लास्ट हरफ पर जायद अलिफ हो और हम उस पर रुके या वक़्फ़ किया या फिर हमारा सांस टूट गया या फिर आयत का निशान आ गया, इस सूरत में हम जायद अलिफ को जरूर पढ़ेंगे। अगर हमने अगले वाले हरफ को साथ मिलाकर पढ़ा तो जायद अलिफ को बिल्कुल छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जबकि पहला पॉइंट बहुत इजी था लेकिन दूसरा पॉइंट पहले वाले पॉइंट से हटके है। तो चलिए दूसरे वाले पॉइंट को समझते हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट को समझने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपनी नोटबुक लें और इस कायदे को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो अब इस पॉइंट में क्या बताया गया है, तो पहले आप कायदे पर गौर करें। कुरान मजीद में 9 कलमात ऐसे हैं जिनमें अलिफ के साथ लिखना जरूरी है, लेकिन अलिफ ना वक़्फ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा और ना ही वसल की सूरत में। अब आप सोचेंगे कि पहले
والے پوائنٹ میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو الف زائد ہوتا ہے وہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، جبکہ وصل کی صورت میں ہم الف زائد کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ لیکن دوسرے پوائنٹ میں بالکل ہی بات چینج ہے کہ اس میں جو الف زائد آ رہا ہے وہ نہ تو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وصل کی صورت میں۔ تو ہم نے اس کے قاعدے میں بھی یہ پڑھا کہ الف لکھا تو ضرور جائے گا پر پڑھا بالکل ہی نہیں جائے گا، نہ تو وقف کی صورت میں اور نہ وصل کی صورت میں۔ تو چلیے ہم ان کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سورۃ آل عمران کو لے لیتے ہیں آیت نمبر 158 کے اندر۔ تو آپ یہاں اپنی سکرین پر دیکھیے، ہم نے لکھا لا الہ اللہ تحشرون۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیے لا الہ اللہ، تو قرآن مجید کے اندر بھی آپ اس کو ایسا ہی دیکھیں گے لا الہ اللہ تحشرون۔ تو اب شروع والا جو لام ہے نا، لام زبر الف لا، تو یہ الف زائد ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ زائد الف ہے؟ تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ الف کے اوپر گول سا نشان ہے، اور آپ ایسا ہی اس کو قرآن مجید کے اندر بھی دیکھو گے، یعنی سیم گول ایسا ہی نشان ہوگا، مگر اس کو پڑھنا نہیں آپ نے کسی بھی صورت میں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس لام کے ساتھ جو الف ہے وہ زائد الف ہے، پر اس کو کسی بھی صورت نہیں پڑھا جائے گا، نہ وقف کی صورت میں اور نہ ہی وصل کی صورت میں۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ اللہ، جبکہ یہ اصل میں لا الہ اللہ لکھا ہے، مگر آپ اس الف کو بالکل بھول جائیں کہ یہ الف ادھر لکھا ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ تو ہو گیا پہلا کلمہ۔ دوسرا کلمہ جو ہمیں ملے گا سورۃ توبہ آیت نمبر 47 کے اندر، وَلَا أَوْضَعُوا۔ تو آپ کو یہ اور بھی کہیں قرآن میں مل سکتا ہے، مگر جو اب لام کے ساتھ الف ہے وہ زائد ہے، اس کے اوپر گول نشان ہے۔ ابھی آپ نے سمجھا کہ الف لکھا تو ضرور جائے گا مگر پڑھا بالکل نہیں جائے گا۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَا أَوْضَعُوا، وَلَا أَوْضَعُوا، اس کو بالکل ایسے نہیں پڑھنا وَلَا أَوْضَعُوا، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَلَا أَوْضَعُوا، یعنی خالی لام کو پڑھنا ہے اور پھر اگلے والے لفظ کو پڑھنا ہے وَلَا أَوْضَعُوا۔ تو ہو گیا دوسرا کلمہ۔ اب چلتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ اصل میں قرآن مجید کے اندر لکھا ہے أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، تو اس میں جو یہ الف ہے وہ زائد الف ہے، تو اس کو ہم أَوْ لَا نہیں پڑھیں گے بلکہ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ہم نے بالکل ایسے نہیں پڑھا أَوْ لَأَذْبَحَنَّ۔ ہو گیا تیسرا کلمہ۔ اب چلتے ہیں چوتھے کلمے کی طرف۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھیے لا الى الجحیم۔ اصل میں قرآن کے اندر لا الى الجحیم ہے، یعنی اس لام کے بعد جو الف ہے اس پر چھوٹا سا نشان ہے، تو یہ زائد الف ہے۔ اب ہم نے دوسرے پوائنٹ میں کیا پڑھا اور سمجھا کہ الف لکھا تو ضرور جائے گا مگر کسی بھی صورت پڑھا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے والے الف زائد کو وقف کی صورت میں پڑھا، جبکہ وصل کی صورت میں بالکل اس کو نہیں پڑھا، جبکہ اس پوائنٹ میں الف زائد حروف کے درمیان میں آیا، جو کہ لکھا تو ضرور جائے گا پر پڑھا بالکل نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا الى الجحیم، لا الى الجحیم، اس کو ہم نے بالکل ایسے نہیں پڑھنا لا الى الجحیم، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے لا الى الجحیم۔ تو ہو گیا چوتھا کلمہ۔ اب دیکھیے پانچویں کلمے کو جو ہمیں سورۃ حشر میں دکھنے کو ملتا ہے لَأَنْتُمْ۔ اصل میں آپ قرآن مجید کے اندر سورہ حشر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایسے لکھا ملے گا لَأَنْتُمْ، مگر آپ یہاں پر دیکھیے لام کے بعد جو الف ہے وہ الف زائد ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے لَأَنْتُمْ۔ تو آپ نے دوسرے پوائنٹ کے قاعدے کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ الف لکھا تو ضرور جائے گا پر بالکل پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں چھٹے کلمے کی طرف جو ہمیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بھی پڑھنے کو ملے گا، مثلا سورۃ ہود، سورۃ یونس، سورۃ زخرف، سورۃ مومن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھیے ہم نے لکھا وَمَلَئِهِ، وَمَلَئِهِ۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول سا نشان ہے، تو اب آپ نے اس کو وَمَلَائِهِ نہیں پڑھنا بلکہ اس کو وَمَلَئِهِ،
وَمَلَئِهِ پڑھنا ہے، یعنی الف لکھا تو ضرور جائے گا پر پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا۔ وَمَلَئِهِ تو اب ہم چلتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر۔ تو آپ دیکھیے ہم نے لکھا آفائن، اصل میں قرآن میں یہ اس طرح سے لکھا ہے افائن۔ اگر کوئی عام انسان جو قرآن کے قاعدے اور تجوید کو نہیں جانتا تو وہ اس کو بولے گا کہ یہ افائن لکھا ہوا ہے، مگر یہ افائن نہیں، اصل میں یہ افائن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو الف ہے وہ زائد الف ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اس الف کے اوپر گول سا نشان ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ افائن، افائن، یعنی حمزہ کو پڑھنا ہے، فا کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد والے حمزہ کو پڑھنا ہے۔ اب جو فا کے بعد والا الف ہے اس کو بالکل نہیں پڑھنا کیونکہ یہ زائد الف ہے۔ اب چلیے سورۃ کہف آیت نمبر 23 کے اندر لِشَیْءٍ، لِشَیْءٍ، اب لِشَیْءٍ قرآن مجید میں کیسے لکھا ہے؟ لِشَیْءٍ، مگر ہمیں اس شین کے بعد والے الف کو نہیں پڑھنا، ہمیں شین کو ڈائریکٹ یا سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس الف کو کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ وہ زائد الف ہے۔ تو ہم پڑھیں گے لِشَیْءٍ، شَیْءٍ، لِشَیْءٍ، نہ کہ لِشَیْءٍ۔ تو اب آپ دیکھیے سورۃ انعام کے اندر نبائن، اب نبائن قرآن مجید میں کیسے لکھا ہے؟ نون با الف حمزہ دو زیر ان، ہو گیا نبائن، لیکن قرآن میں نبائن لکھا ہے مگر یہاں پر الف زائد ہے، تو ہم پڑھیں گے نبائن، نبائن۔ اور بھی بہت سے مقامات پر ایسے کلمات آئیں گے تو آپ نے وہاں پر بھی الف زائد کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ سمپل سا اور آسان فہم قاعدہ تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا الف پڑھنا ہے اور کون سا الف کو نہیں پڑھنا۔ اب آپ یہاں پر کنفیوز ہو چکے ہوں گے کہ اب اس میں جو الف آیا وہ ہم نے بالکل نہیں پڑھا، جبکہ پہلے والے میں ہم نے وقف کی صورت میں پڑھا اور وصل کی صورت میں بالکل اس کو نہیں پڑھا۔ تو اس میں ہم نے الف کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ الف بیچ میں آ رہا ہے۔ وہاں پہلے پوائنٹ پر کیا ہو رہا تھا؟ تب آخر میں آ رہا تھا ان 7 کلمات میں، جیسے قواریر، سلاسلا، لاکن، الرسول، سبیلا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے آخر میں اس کو پڑھا، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیے جیسے لَأَنْتُمْ، لا میں آیا، لَإِلَى اللَّهِ، لا میں آیا، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لا میں آیا، وَمَلَئِهِ، لا میں آیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے بیچ میں آیا جو کہ ہم وقف نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ملا کر بھی پڑھتے تو الف بالکل نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وقف بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی کسی لفظ پر وقف کیا یا پھر کبھی وقف کرتے دیکھا؟ بالکل نہیں۔ فار ایگزامپلز آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھیے اور آئیے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم نے وقف کیا کیونکہ جائز ہے، اور آیت بھی مکمل ہو گئی اور رک گئے۔ مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ لفظ کے درمیان میں کوئی وقف کرے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ایسے تو بیچ میں کبھی بھی وقف نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کر پائیں گے اور نہ ہی کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے 9 کلمات الف زائد کو لفظ کے درمیان میں پڑھا، جیسا کہ لَأَنْتُمْ، لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورے ایک لفظ ہے، تو اس کو پورا پڑھنے کے بعد ہی وقف ہو سکتا ہے، درمیان میں وقف نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے یہاں الف زائد ہے، اس کو بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ الف زائد کی کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا سمجھ میں ہوگا ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ جس کے پاس بھی یہ پہنچے گا اگر اس کو یہ قاعدے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوگی تو وہ بھی اس کو سیکھ پائے گا، اور قرآن میں لحن جلی اور لحن خفی جیسی غلطی سے بھی بچ جائے گا، اور قرآن کو خوشلحانی بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھنا بھی سیکھ جائے گا، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم کا بھی مستحق ہوگا۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔